السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستوں، میں احتشام نظامی قاسمی آج 22 اگست 2024 ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، یہ ویڈیو بہت خاص ہونے جا رہی ہے۔ دو خبروں سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ آج بھارت کی جو بڑی بڑی مسلم تنظیمیں ہیں، ان سبھی کے ذمہ داران نے پریس کانفرنس کر کے ایک بڑا اہم بیان جاری کیا ہے وقف ترمیم کے تعلق سے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیٹر پیڈ پر یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک خبر آ رہی ہے جھارکھنڈ سے۔ جھارکھنڈ اے ٹی ایس نے رانچی کے چاہو میں ایک مدرسے پر چھاپا مارا ہے، اور اے ٹی ایس کی ٹیم نے مدرسے کے مفتی صاحب کو حراست میں لیا ہے۔ میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ مفتی کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اے ٹی ایس کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ چٹوال گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ آج بروز جمعرات کی صبح بڑی تعداد میں پولیس اہلکار ان کے گاؤں آئے تھے۔ پولیس ٹیم نے کافی دیر تک گاؤں کے مدرسے پر چھاپا مارا، اور چھاپے کے بعد مدرسے کے مفتی رحمت اللہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ معاملے کے حوالے سے مقامی لوگ اور مفتی رحمت اللہ کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ پولیس مفتی رحمت اللہ کو اپنے ساتھ کیوں لے گئی ہے۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مفتی رحمت اللہ کے بھائی محمد اعجاز نے بتایا کہ ان کے بھائی جو کہ ایک مدرسے میں استاذ کے طور پر کام کرتے ہیں، انہیں پولیس اٹھا کر لے گئی ہے۔ اس سے پہلے پولیس کی ایک ٹیم 3 سے 4 گاڑیوں میں گاؤں آئی تھی اور پہلے مدرسے پر چھاپا مارا، اور پھر ان کے گھر کی بھی تلاشی لی گئی۔ محمد اعجاز کے مطابق ان کے بھائی بے قصور ہے، اور چھاپے کے دوران پولیس ٹیم کو کچھ نہیں ملا۔ مفتی رحمت اللہ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ گاؤں کا مدرسہ صرف لڑکیوں کے لیے ہے، یہاں صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ محمد اعجاز کے مطابق انہوں نے پولیس اہلکاروں سے یہ بھی پوچھا کہ وہ ان کے بھائی کو کہاں لے جا رہے ہیں، لیکن پولیس نے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ بالآخر مفتی رحمت اللہ کو پولیس نے حراست میں لیا ہے، پوچھ تاچھ کے لیے لے گئی ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں لے گئی ہے۔ یہ بیان ان کے گھر والوں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ اس تعلق سے دوستوں کیا کہنا چاہیں گے، کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اور آج جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیٹر پیڈ سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور تمام اہم مسلم تنظیم اور ادارے اور مسالک لوک سبھا میں پیش کردہ نئے مجوزہ وقف ترمیمی بل کو وقف کے تحفظ اور شفافیت کے نام پر وقف جائیدادوں کو تہس نہس اور ہڑپنے کی ایک گھناؤنی سازش قرار دیتے ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آئے اور بل کو واپس لے۔ مجوزہ بل میں نہ صرف وقف کی تعریف، متولی کی حیثیت اور وقف بورڈوں کے اختیارات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، بلکہ سینٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈ کے ممبران کی تعداد میں اضافے کے نام پر پہلی بار اس میں غیر مسلموں کو بھی لازماً ممبر بنانے کی تجویز لائی گئی ہے۔ سینٹرل وقف کونسل میں پہلے ایک غیر مسلم ممبر رکھا جا سکتا تھا۔ مجوزہ بل میں یہ تعداد 13 تک ہو سکتی ہے، جس میں 2 تو لازماً ہونے ہی چاہیے۔ اسی طرح وقف بورڈ میں پہلے صرف چیئرمین غیر مسلم ہو سکتا تھا، لیکن مجوزہ بل میں یہ تعداد 7 تک ہو گئی ہے، جبکہ بل کے مطابق 2 تو لازماً ہوں گے۔ یہ تجویز دستور کی دفعہ 26 سے راست متصادم ہے، جو اقلیتوں کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنے مذہبی و ثقافتی ادارے نہ صرف قائم کر سکتے ہیں بلکہ اس کو اپنے انداز سے چلا بھی سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ ملک کی کئی ریاستوں میں ہندوؤں کے اوقاف کے انتظام و انصرام کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کے ارکان و ذمہ داران ہندو عقیدے پر عمل پیرا ہوں۔ اسی طرح گردوارہ پربندھک کمیٹی کے ممبرز بھی لازماً سکھ طبقے سے ہوں گے۔ اسی طرح پہلے وقف بورڈوں کے ممبران کا انتخاب ہوتا تھا، اب اس کی نامزدگی ہوا کرے گی۔ اسی طرح مجوزہ بل سے وقف بورڈ کے سی او کے لیے مسلمان ہونے کی شرط ہٹا دی گئی ہے۔ موجودہ وقف ایکٹ کے تحت ریاستی حکومت
وقف بورڈ کی طرف سے تجویز کردہ 2 افراد میں سے کسی ایک کو نامزد کر سکتی تھی جو کہ ڈپٹی سیکریٹری کی رینک سے نیچے کا نہ ہو، لیکن اب وقف بورڈ کے تجویز کردہ کی شرط ہٹا دی گئی ہے اور اب ڈپٹی سیکریٹری کی شرط کو ہٹا کر کہا گیا ہے کہ وہ جوائنٹ سیکریٹری کی رینک سے کم نہ ہو۔ یہ ترمیمات واضح طور پر سینٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈوں کے اختیارات کو کم کرتی ہے اور حکومت کی مداخلت کا راستہ ہموار کر رہی ہے۔ مجوزہ ترمیمی بل وقف املاک پر حکومتی قبضے کا راستہ بھی ہموار کرتا ہے۔ اگر کسی جائیداد پر حکومت کا قبضہ ہے تو اس کا فیصلہ کرنے کا کلی اختیار بھی کلکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کلکٹر کے فیصلے کے بعد وہ ریونیو ریکارڈ درست کروائے گا اور حکومت وقف بورڈ سے کہے گی کہ وہ اس جائیداد کو اپنے ریکارڈ سے حذف کر دیں۔ اسی طرح اگر وقف املاک پر کوئی تنازع ہو تو اس کو طے کرنے کا اختیار بھی وقف بورڈ کے ذمہ تھا، جو وقف ٹریبیونل کے ذریعے اسے طے کراتا تھا۔ اب وقف ٹریبیونل کا یہ اختیار بھی مجوزہ بل میں کلکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ موجودہ وقف ایکٹ میں کسی بھی تنازع کو 1 سال کے اندر وقف ٹریبیونل کے اندر لانا ضروری تھا، اس کے بعد کوئی تنازع سنا نہیں جائے گا۔ اب یہ شرط بھی ہٹا دی گئی ہے۔ مجوزہ بل نے کلکٹر اور سرکاری انتظامیہ کو من مانے اختیارات دے دیے ہیں۔ آج جب کہ کلکٹر کے حکم سے مسلمانوں کی زمینوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے